جی، آپ نے جو حدیث مبارکہ بیان کی ہے بالکل درست ہے، اور اس کو سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ترمذی اور مشکاہ شریف کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہو تو وہ اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کر کے اس کے بعد برتن کو رکھے، اس سے پہلے برتن نہ رکھے۔ تو چونکہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کسی ایک حدیث یا کسی ایک قرآن کی آیت پر نہیں ہیں، بلکہ پورے قرآن پاک کی تعلیمات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی لاکھ جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہیں۔ تو مختلف مواقع پر حضور نے حدیث کو بیان کیا ہے، اس کی مختلف توجیہات بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو حدیث مبارکہ ہے بالکل برحق ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر ہاتھ میں برتن اٹھائے ہوئے ہو اور اذان کی آواز سن لے تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے سے پہلے برتن نہ رکھے، بلکہ بقدر ضرورت جو ہے وہ کھا پی لے۔ لیکن اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہاں پہ فجر کی اذان جو ہے وہ ہوتی رہے اور آدمی جو ہے وہ سحری کھاتا رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں جو ہیں وہ آنا بند ہو جائیں آوازیں، اور پھر اس تک جو ہے وہ آدمی سحری جو ہے وہ اس وقت تک کر سکتا ہے، اس کے بعد چھوڑے۔ یہ قطعاً اس سے مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم اس وقت تک کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، یعنی رات کا سیاہ دھاگا صبح کی سفید دھاگے سے بالکل جدا اور ممتاز نہ ہو جائے۔ اور اس کے بارے میں مفسرین کرام نے ایک واقعہ بھی اس کے شان نزول میں بیان فرمایا۔ جامع البیان میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 2 صفحہ 99 کے اوپر آپ بیان کرتے ہیں، اور اسی روایت کو علامہ سعیدی صاحب نے تبیان القرآن کی جلد نمبر 1 صفحہ 703 پر اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت عدی بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے پاس آئے اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے، بہت طویل روایت ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ تو اسی میں حضور نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو جب تک سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے تب تک تم سحری کھاتے رہا کرو۔ تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں گھر جا کر میں نے 2 دھاگے لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ دھاگا، تو میں نے ان دونوں کو بٹ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سو گیا، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ ساری رات یوں ہی دیکھتے رہے کہ وہ کب جو ہے وہ جدا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، سارا واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے یعنی زور سے آپ مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں تک نظر آنے لگی، خوب مسکرائے، اور حضور نے فرمایا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا، فجر کا لفظ بیان نہیں کیا تھا کہ رات کی سیاہی فجر کی سفیدی سے جب جدا ہو جائے، یعنی اس وقت صبح کی سفیدی پھوٹنا شروع ہو جائے اور رات کی تاریکی چھٹنا شروع ہو جائے تو اس وقت تک سحری کھاتے رہا کرو۔ اور مزید اس کی تاکید میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن سمرہ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنعنکم من سحورکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل ولكن الفجر المستطیر فی الافق۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کو سنن ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، اور اس کو صاحب مشکات نے، علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مشکات شریف کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت بلال جو ہے وہ اذان دیتے ہیں اور اس وقت فجر کاذب جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے فجر طلوع ہو چکی ہے، روشنی سی پھوٹ پڑتی ہے، تو اس کو فجر کاذب کہتے ہیں، تو رات کے آخری حصے میں۔ تو حضرت بلال جو ہے وہ رات کے آدھی رات گزرنے کے بعد آپ اذان دیتے تھے، اور اذان کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ وہ لوگ جو ابھی سوئے ہوئے ہیں اور اٹھیں تاکہ سحری کی تیاری کر لیں، یا جنہوں نے تہجد پڑھنی ہے وہ تہجد ادا کر سکیں۔ تو حضور نے فرمایا حضرت بلال کی اذان اور فجر کاذب یہ تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، بلکہ
وہ فجر کے وقت جو سفیدی پھوٹتی ہے، پو پھوٹتی ہے، اس وقت تک یعنی طلوع فجر تک تم سحری کھا سکتے ہو، طلوع فجر سے پہلے پہلے تک، اور طلوع فجر جب طلوع ہو جائے تو پھر اس کے بعد سحری کھانے کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے تفصیلی واقعے کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2656 کے اوپر، 2656 کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ سے بیان کیا ہے کہ پوری حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں: عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى يؤذن اي اذان الفجر او قال حتى تسمعوا اذان ابن مکتوم وكان ابن مکتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس اصبحت، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے ہیں تو اس وقت تک تم سحری کھاتے رہا کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ کے آدھے حصے کو بعض لوگوں نے لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی فجر کی اذان تک سحری کھا سکتے ہیں، چونکہ حدیث مبارکہ میں آ گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم کسی بھی حدیث یا کسی بھی آیت کے ایک حصے کو پڑھتے ہیں اور اس کی مکمل جو ہے وہ ہم تفصیل کا مطالعہ نہیں کرتے یا علماء سے ہم نہیں پوچھتے، تو بہت ساری جو ہے وہ خامیاں ہمارے ہاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ اگر کوئی لے تو وہ یہی کہے گا کہ دیکھیں حدیث مبارکہ میں اجازت دی گئی ہے کہ حضرت بلال اذان دیں تو تب تک سحری کھاتے رہا کرو، تو نہیں، پوری اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے ہیں تم سحری کھاتے پیتے رہا کرو اس وقت تک، یہاں تک کہ جب دوسری اذان نہ ہو جائے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت بلال جو ہیں وہ آدھی رات گزرنے کے بعد اذان دے دیتے تھے لوگوں کو اٹھانے کے لیے، تاکہ لوگ سحری کی تیاری کے لیے اٹھ جائیں، جنہوں نے تہجد پڑھنی ہے وہ تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھ جائیں عبادت کے لیے، اور انہیں آگاہ کرنا کہ بھائی عبادت کا وقت جو ہے وہ رات کا آخری وقت آ گیا ہے، اب اٹھو۔ تو اس وقت تک آدمی سحری کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو فجر کی اذان ہوتی ہے دوبارہ اذان، تو حضور نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ای اذان الفجر، یعنی جب دوسری اذان فجر کی ہو جائے تو وہاں پر، اور ابھی بھی بعض شہروں میں بعض ممالک میں یہ طریقہ کار رائج ہے کہ پہلے رات کو ایک اذان دی جاتی ہے سحری سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے، تاکہ لوگ اٹھ کر تیاری کریں، اور پھر فجر کی جو اذان ہے وہ بعد میں دی جاتی ہے۔ او قال حتی تسمعوا اذان ابن مکتوم، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مکتوم جب اذان دے تو اس وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے وہ نابینا تھے، اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ انہیں بتا نہیں دیتے تھے کہ صبح ہو گئی ہے، تب وہ اذان دیتے تھے۔ تو یہ شرعی مسائل جو ہیں یہ کسی ایک حدیث کو پڑھ لینا اور اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ موقف بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ اسی جو حدیث مبارکہ بیان کی گئی تھی کہ حضور نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ، جس طرح مشکاہ شریف یہ میرے پاس ہے، تو مشکاہ شریف کے اندر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع النداء احدکم والناء فی یده فلا یدع حتی یقضی حاجتہ منہ، کہ حضور نے فرمایا جب کوئی اذان سنے، تو اب اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس طرح مرکاہ شریف کی شرح اشیاء اللمعات میں واضح طور پر یہ بیان کی گیا کہ اس میں مطلقاً اذا سمع النداء کا لفظ ہے، اس میں فجر کی کہیں بھی قید نہیں لگائی گئی، اس میں کوئی سی بھی اذان ہو سکتی ہے کہ اذان کی آواز سنیں تو آدمی کھا پی رہا ہو تو وہ جو ہے کھانا پینا چھوڑ کے یوں ہی فوراً نماز کے لیے بھاگ نہ پڑے بلکہ اپنی حاجت پوری کر لے، تو اس سے فجر کی اذان بھی مراد ہو سکتی ہے، مغرب بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بھی کسی وقت کی اذان جو ہے وہ مراد ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ کو مکمل طور پر تفصیل سے پڑھیں اور مکمل حدیث مبارکہ، اور پھر جو شرعی احکام ہیں انہیں علماء کرام سے پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد جو ہے وہ اپنا موقف بنائیں۔ پہلے اپنا موقف بنا لینا اور کوئی ایک آدھ حدیث لے کر اس سے خود بھی جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہونا اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔